من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صدیق عکس حسن و جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع کمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ وبولایتک یا علی یا علی یا علی امداد کن نظرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء
کے بعد افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، علی ہے اسی کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، علی ہے اسی کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا کے سے فضل پاتا ہے، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تکریم و احترام جملہ سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کے یہ عظیم لمحات، یہ عظیم گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے اور بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان مقبولیت کی گھڑی میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ جو بھی کسی شرعی عذر کی وجہ سے آج جمعۃ المبارک کی ان عظیم لمحات میں تیرے گھر نہیں آ سکے، ہر ایک کی تمام بیماریاں دور فرما، مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ حضرات عزیز وقار، اسلامی اعتبار سے آج جمادی الثانی شریف کی پہلی تاریخ ہے، اور جمادی الثانی کے پہلی تاریخ کو یہ اللہ پاک نے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ ہم پر اپنی خاص رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ جمادی الثانی میں کثیر تعداد میں اسلامی اعتبار سے تاریخی ایام، تاریخی واقعات جو رونما ہوئے انشاءاللہ ساتھ ساتھ بیان ہوتے رہیں گے، لیکن اس مہینے کے چاند طلوع ہوتے ہی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ عظیم یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے اہل ایمان کے ہاں۔
22 تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہینے کی 22 تاریخ یعنی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال با کمال ہوا۔ اس لیے ایمان والے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار محبت کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ حضور کا صدقہ، نسبت مصطفیٰ کا صدقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت، چاہے وہ اصحاب رسول کی صورت میں ہو یا اہل بیت مصطفیٰ کی صورت میں ہو، ان کا ذکر کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا جائے۔ حضرات، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر قرآن کی آیات کی روشنی میں بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کے فرامین کی روشنی میں بھی ملتا ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے اس مہینے کی اور جمعہ مبارک بھی ہے، اور اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے اوصاف کمال بیان کرنے، سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن جس طرح ایک طریقہ ہے انسانیت میں کہ جب بھی کسی کی بات، کسی کی تعریف کی جائے، کسی کا تعریف کی جائے تو تعریف سے پہلے اس کا تعارف کروانا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں صرف اور صرف آپ کا تعارف پیش کریں گے۔ وہ تعارف کہ آپ کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، آپ کو لقب کیا دیے گئے ہیں، اور جو لقب ملے ہیں ان کی وجوہات کیا ہے۔ آپ کسی کو عالم کہتے ہیں تو پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نے علم پڑھا ہے۔ آپ کسی کو حافظ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے۔ آپ کسی کو مجاہد کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جہاد کیا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر کو جو لقب ملے ہیں وہ وجوہات کیا ہیں، اور یہاں میں اور آپ کسی کو عالم، پیر، مفتی، محدث، مفسر کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے، یہ آگے چل کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ حضرت ابو بکر کو یہ جو لقب دیے گئے ہیں یہ اس دور کے وڈیروں نے نہیں دیے، بلکہ اس نبی آخر الزمان نے دیے جس کا سکہ ہر زمانے میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب حضرات بغیر کسی لمبی تمہید کے آغاز کرتے ہیں آپ کے تعارف سے۔ یہ میں مختصر لیکن پوری کوشش ہوگی کہ جامع ایک تعارف حضرت ابوبکر صدیق کا پیش کیا جائے۔ حضرت سیدنا عروہ بن زبیر آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں چھٹی پشت میں، یعنی 6 سلسلے اوپر جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا آپ کا جتنا بھی یہ سارا سلسلہ نسب ہے یہ چھٹی پشت میں سرکار دو عالم کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ یعنی چھٹی پشت میں جہاں حضور کے آباء و اجداد میں سے جس ہستی کا نام آتا ہے، ادھر سے صدیق اکبر کو بھی اگر گننا شروع کریں تو چھٹی پشت میں ان کا سلسلہ نسب آپس میں ایک ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں آپ کا اپنا نام، اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، بہت سے ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کا نہیں پتہ، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ ابو بکر صدیق کا نام نہ ابو بکر ہے، نہ صدیق ہے، نہ صدیق اکبر ہے، یہ سارے آپ کے لقب ہیں۔ آپ کا حقیقی اصل نام جو ہے وہ ہے عبداللہ۔ ابو بکر صدیق کا مساجد میں بھی چونکہ یہی لکھا جاتا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے چل کے یہی شان بیان ہوں گی آج، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ کا حقیقی اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ ایک دفعہ سارے بول لیجئے، آپ کا حقیقی اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اب نام ہے آپ کا عبداللہ، آپ بیٹے ہیں عثمان بن عامر، عثمان کے۔ اب یہ 6 سلسلے دیکھیے گا، عبداللہ یہ آپ کا نام ہو گیا، بن عثمان، بن عامر، بن عمر، بن کعب، بن سعد، بن مرہ، بن کعب۔ مرہ بن کعب میں جا کے آپ کا سلسلہ نسب اور سرکار دو عالم کا سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ یعنی چھٹی پشت میں ابو بکر وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کا سلسلہ نسب سونے نبی کے نسب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اب آپ کے والد گرامی کا نام آ گیا کہ وہ عثمان بن عامر، جن کا لقب مشہور تھا ابو قحافہ۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ نام تھا، مشہور تھی ام الخیر کے لقب سے۔ یہ آپ کے ذاتی تعارف میں نے پیش کر دیا۔
اب قبیلے خاندان کا تعارف دیکھیے، عرب میں اس وقت بھی ہوتا تھا، اب بھی یہ ہے، عرب کے قبائل میں، عرب کی ممالک میں اب بھی جائیں تو ان کے قبیلے اسی طرح وہ اپنے قبیلوں کی شناخت کرتے ہیں۔ مکہ میں جتنے قبیلے اس وقت آباد تھے، ہر قبیلہ اس وقت کی مناسبت سے کسی نہ کسی منصب پر سرفراز تھا۔ میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں، بہت ساری مثالیں صرف سمجھانے کے لیے۔ قبیلہ عبد مناف بڑا مشہور ہے، سیرت کی کتابوں میں نظر ملتا ہے۔ ان کے پاس حجاج کے لیے پانی اور دیگر ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے ذمہ داری تھی، اس لیے یہ قبیلہ اس چیز میں زیادہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ قبیلہ عبد مناف حجاج کے لیے وہ پانی اور جو حجاج کے لیے دیگر اب تو وہ جہاز ہو گئے ہیں، اب تو یہ دیگر سارے معاملات ہیں۔ آج سے پرانے دوروں میں آپ جائیں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ تو یہ جو قبیلہ عبد مناف ہے، ان کے لوگ کیا کرتے تھے، جو حاجی سفر والے ہوتے تھے ان کو پانی مہیا کرنا، دیگر سفر کی جتنی ضروریات ہیں، یہ اس قبیلے کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو یہ قبیلہ اس چیز سے زیادہ مشہور تھا، ایک بات۔ اسی طرح قبیلہ بنو عبد الدار، ان کے پاس جنگی سامان بہت ہوتا تھا، تو یہ جنگی سامان کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس چیز میں یہ قبیلہ اپنے دور میں زیادہ مشہور تھا۔ اسی طرح ایک اور قبیلہ ہے قبیلہ بنو مخزوم، ان کے پاس لشکروں کے سپہ سالار ہونے کی ذمہ داری تھی۔ فلاں جگہ فلاں لشکر جا رہا ہے، اس کا سپہ سالار کون سا ہونا چاہیے، وہ یہ قبیلہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ اس لشکر کا سپہ سالار کون ہونا چاہیے، جسے ہم لیڈر کہتے ہیں، لیڈنگ پرسنالٹی کون ہونی چاہیے، تو وہ یہ قبیلہ یہ چنتا تھا، اس کی یہ ذمہ داری تھی۔ ایسے ہی بنو تمیم بن مرہ، یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے سے ابو بکر صدیق کا تعلق ہے۔ اب اس قبیلے کی کیا خاصیت تھی، ان کے پاس لوگ دیتیں جمع کرواتے تھے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ قبیلہ ہے جس قبیلے پر عرب کے سارے قبیلے بھی اس اعتبار سے اعتماد کرتے تھے، یہ قبیلہ ہے امانت داروں والا قبیلہ۔ مصطفیٰ کریم کی ذات کو بھی دیکھا جائے، کافر میرے نبی کو صادق اور امین مانتے تھے۔ ابو بکر صدیق کی ذات آگے چل کے بیان ہوتی جائے گی، لیکن جس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے اس قبیلے کی بھی یہ شان ہے کہ لوگ اپنی دیتیں ان کے پاس آ کے جمع کرواتے تھے۔ اتنا اعتماد تھا کہ امانتیں لاتے اور بنو تمیم بن مرہ بن کعب کے قبیلے کو آ کے دے دیا جاتے تھے۔ اسی طرح اس قبیلے کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے، جرت، بہادری، شجاعت، جفاکشی، سخاوت، ہمدردی، معاہدے کی پابندی، ایسی جتنی خصوصیات ہیں، ان ساری خصوصیات میں جناب ابو بکر کا خاندان، ان کا قبیلہ عرب کے سارے قبیلوں سے اعلیٰ نظر آتا تھا۔ یہ آپ کے قبیلے کا مختصر تعارف اور آپ کی ذات کا بھی ہو گیا۔ اب آئیے کنیت اور پھر القابات کی طرف چلیں گے، کیونکہ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ آپ کو یہ تو آپ کا نام اور آپ کے والدین کا نام، آپ کے قبیلے کا تعارف آیا۔ اب کنیت، یاد رہے کنیت وہ ہوتی ہے جو نام سے پہلے ہوتی ہے۔ جیسے اکثر بولا جاتا ہے آج کل، جیسے جی ابو محمد، کیا مطلب اس کا بیٹا محمد ہے کوئی، تو یہ اپنے بیٹے کے حساب سے کہہ رہا ہے ابو محمد۔ ایسے ہی بہت سارے، اور عرب میں یہ چیزیں بہت مشہور ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی پڑھا لکھا طبقہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے، لیکن بہت سے لوگ، اب تو خیر جو سیدھا نام ہے اسے نہیں لوگ بولنا پسند کرتے، اپنے اپنے نام بنائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اسلام کا یہ طرح امتیاز رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو جو کنیت ہے آپ کی وہ ہے ابو بکر، جو ہر مسجد محراب و منبر سے بیان بھی ہوتی ہے اور ہر مسجد کے محراب میں لکھی نظر بھی آتی ہے، ابو بکر۔ اب آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو الگ ایک لفظ ہے، بکر الگ ایک لفظ ہے۔ عربی زبان میں البکر یہ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، جوان اونٹ کو البکر کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع ابکر یا ابکار ہے یا بکار ہے، یعنی جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہو اسے کہا یا کثرت پائی جاتی ہو، یا جن کا قبیلہ بہت بڑا ہو، یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال میں ماہر ہوتا ہے، لوگ اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یہ عربی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں۔ تو چونکہ اب اگر سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا، آپ کا قبیلہ مالدار بھی تھا، آپ کے قبیلے کے پاس اونٹوں کی کثرت بھی پائی جاتی تھی، تو گویا بکر کے تینوں معنی کو دیکھ لیا جائے، تینوں اعتبار سے ابو بکر کا قبیلہ ان ساری چیزوں میں نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ایک بات
اب دوسری اس کی وجہ بھی سن لیجئے کہ آیا ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ ابو کہتے ہیں والا، ابو ملکیت کے معنی میں ہے، یہ ہے موبائل والا، گاڑی جس کے پاس ہوگی گاڑی والا۔ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اردو میں ہمارے ہاں والا لفظ جب بولا جاتا ہے تو یہ ملکیت کے معنی میں آتا ہے، گاڑی والا، گھر والا، کپڑوں والا، دکان والا، یہ لفظ والا۔ تو ابو عربی میں والا کا معنی دیتا ہے، بکر کا عربی میں ایک معنی ہے اولیت، اور آسان پہلا۔ بکر کا مطلب ہے پہلا، ابو کا مطلب ہے والا۔ اب چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ اسلام لانے میں ابو بکر پہلے ہیں اس لیے ابو بکر پہلا مسلمان۔ اسی طرح مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلے ہیں اس لیے ابو بکر پہلا مال خرچ کرنے والا، اسلام لانے والا پہلا۔ جان لٹانے میں سونے نبی پر جس نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں، اس لیے ابو بکر یعنی پہلا جان لٹانے میں۔ مصطفیٰ کے وصال ظاہری کے بعد جس نے کملی والے آقا کے پاس پہلے جا کے اپنے آپ کو اس جہان میں پیش کیا ہے اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ زندہ تھے سرکار تب بھی ہر چیز میں ابو بکر پہلے نظر آ رہے ہیں۔ سونا دنیا سے گیا ہے 2 سال اور چند مہینوں کے بعد ابو بکر بھی محمد عربی کی آغوش میں جا لیٹا ہے۔ ایسے ہی اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن، حضور خود فرماتے ہیں میری قبر کو جب کھولا جائے گا تو میری قبر کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کو قبر سے نکالا جائے گا فرمایا وہ بھی میرا یار ابو بکر ہے۔ اس لیے حیات میں سب سے پہلے ابو بکر، جان لٹانے میں سب سے پہلے ابو بکر، مال لٹانے میں سب سے پہلے ابو بکر، مصطفیٰ کے جانے کے بعد حضور کے روضہ اطہر میں سب سے پہلے ملنے والے ابو بکر۔ قیامت کے دن حشر کا میدان جب سجے گا آقا کی ذات کے بعد جو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا اسے بھی زمانہ ابو بکر کہتا ہے۔ یہ ہے چند وجوہات، یہ ایک لفظ کا میں نے لفظی ترجمہ کر کے سمجھایا تاکہ ہر بندے کے وہم میں ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اب آج کے دور میں جو مرضی جتنا کہتا رہے نہیں یار اس کا دوسرا اس کا تیسرا، یہ نمبرنگ میں اور آپ لگا رہے ہیں۔ مصطفیٰ یہ بتا گئے ہیں اور ہمارے اکابر علماء یہ بتا گئے ہیں نبیوں رسولوں کے بعد دھرتی پہ جسے رب نے سب سے اعلیٰ بنا کے بھیجا ہے اسے زمانہ ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اسی طرح یہ 2 وجوہات بیان کی، اب تیسری سنیے۔ تیسری فرمایا کنی ابی بکر لابتکار الخصال الحمیدہ، آپ کی کنیت ابو بکر اس لیے ہے کہ آپ شروع سے ہی اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ بولیے، آپ شروع سے ہی اعلیٰ عادتوں کے مالک تھے، ابھی اسلام لائے نہیں، ابو بکر تب سے اچھے اور اعلیٰ اوصاف کا مالک نظر آ رہا ہے۔ یہ تو آپ کی کنیت پر میں نے 3 وجوہات بیان کی۔ پھر میں بتا دیتا ہوں، پہلے آپ کی ذات، آپ کا مختصر تعارف کروایا گیا، پھر آپ کے قبیلے کا بتایا گیا، پھر آپ کو جو کنیت دی گئی ہے اس پر 3 وجوہات میں نے بیان رکھی۔ اب آئیے وہ القابات جو آپ کو لقب دیے گئے، آخر یہ لقب ملا تو کس وجہ سے ملا؟ بہت سے لقب ہیں آپ کے، لیکن میں 2 القابات جو بہت مشہور ہیں، ایک ہے عتیق، ایک ہے صدیق۔ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے لفظ عتیق پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کو صدیق عتیق اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام میں، اور یہ عتیق وہ پہلا لقب ہے جو اسلام کے دامن میں حضرت ابو بکر صدیق پہلی ہستی ہیں جنہیں یہ سب سے پہلے لقب دیا گیا ہے۔ اور یہ لفظ آپ نے پھر ذہن میں رکھنا ہے، ابو بکر، لفظ ابو کا مطلب ہے والا، بکر کا مطلب ہے پہلا۔ ہر نیکی کے کام میں آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ابو بکر پہلا ہی نظر آ رہا ہوگا۔ اب سنیے، حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میں اپنے گھر میں تھی، سرکار دو عالم دیگر صحابہ کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھے تھے، اتنے میں میرے بابا جان حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ ابھی مجلس میں پہنچے نہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر، فرمایا جو میرا غلام، جو بندہ بھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اس دنیا میں جہنم کی آگ سے آزاد کسی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے غلام ابو بکر کا دیدار کر لے۔
تو پہلی وجہ ہی یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیدہ عائشہ خود راویہ ہیں، فرماتی ہیں صحابہ کے مجمع میں کہا گیا عتیق من النار، کہ عتیق وہ ہوتا ہے جسے نجات دی گئی ہو کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ فرمایا ابو بکر وہ ہے۔ صحابہ کے مجمع میں، عائشہ کے صحن میں مصطفیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، میرے غلاموں دیکھنا چاہتے ہو جہنم کی آگ سے آزاد؟ اس دنیا میں اگر کسی بندہ مومن کو میرے یار ابو بکر کا دیدار کر لیا جائے۔ یہ پہلی وجہ تھی۔ اب دوسری وجہ، حضرت سیدنا لیث بن سعد، امام احمد بن حنبل اور بھی کئی علماء اس حدیث کو لے کے آئے، لیکن میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں، تاریخ الخلفاء میں بھی یہ بات موجود ہے، اصول الغابہ میں بھی۔ انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، فرما آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا، آپ کے چہرے کے حسن و جمال کو جو دیکھتا وہ آپ کو عتیق عتیق کے نام سے پکار دیا۔ پتہ چلا ابو بکر صدیق پہلے بھی ہیں، ابو بکر صدیق آگ سے جنہیں دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ جہنم کی آگ سے یہ آزاد ہے۔ اسی طرح فرمایا جس نے سونا حسن و جمال والا دیکھنا ہے وہ بھی محمد کے یار ابو بکر کا دیدار کر لے۔ تیسری وجہ، علامہ ابو نعیم آپ فرماتے ہیں سمیہ بذالک لأنہ قدیم فی الخیر۔ اب جو آپ نے بھی ابھی 2-4 منٹ پہلے ابو بکر کا معنی سنا، اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ بات سنیں۔ فرمایا ہر خیر کے کام میں، ہر بھلائی کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں، ہر دیگر بندے سے جو سب سے آگے نظر آ رہا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، اس لیے اسے عتیق بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ 3 وجوہات ہو گئیں۔ اب چوتھی سنیے۔ سیدنا زبیر بن بکار آپ فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے صحابہ کی، یعنی یہ اکیلے نہیں کہہ رہے، سارے صحابہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، جماعت ہے صحابہ کی۔ وہ کہہ رہے انما سمیہ عتیقا لأنہ لم یکن فی نسبہ شیء یعاب بہ، فرمایا کملی والے آقا کے اس غلام کو عتیق اس لیے کہتے ہیں، ان کا سارا نسب بھی اٹھا کے دیکھ لیا جائے، اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی سے دور رکھا ہے، نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے زمانہ ان کو عتیق عتیق کے نام سے یاد کر رہا ہے۔ 5ویں اور آخری وجہ اس اعتبار سے آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ آخری میرے ناقص علم کے مطابق ہے، علماء نے بے شمار لکھی ہیں، میں صرف جو کے وقت بھی متحمل نہیں، میں صرف 4-5 وجوہات بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، حضور نے فرمایا ابو بکر کو آسمانوں میں بھی عتیق کہا جاتا ہے، زمین میں بھی عتیق کہا جاتا ہے۔ یہ تھا آپ کے لقب عتیق کی وہ خاصیات، وہ خصوصیات جو کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، وجہ کیا ہے۔ تو 5 وجوہات میں نے کملی والے آقا کے فرامین کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی۔ اب چلیے مشہور لقب ہے جو لقب صدیق، جس لقب سے ہر بندہ آپ کو یاد کرتا ہے، ابو بکر صدیق، صدیق اکبر صدیق، یہ صدیق آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آغاز میں نے بتا دیا، نام آپ کا نہ ابو بکر ہے، نام آپ کا نہ صدیق اکبر ہے، نہ آپ کا نام عتیق ہے، نام آپ کا کیا ہے بولیے، جنہوں نے سن لیا وہ بولیں تاکہ جو آپ آ رہے ہیں وہ سارے یاد کر لیں۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ پہلے خلیفہ کا نام ہے عبداللہ، حقیقی نام ان کا ابو بکر نہیں ہے، نہ ہی صدیق اکبر ہے، نہ ہی ابو بکر صدیق ہے، یہ سارے لقب ہیں۔ ابو بکر کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے، اسی طرح عتیق آپ کا لقب ہے۔ ہمارے ہاں مساجد میں بھی میں نے پہلے بتا دیا، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں جو وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ لقب اتنے بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے ہیں، زمانہ اب آپ کو آپ کے نام کی وجہ سے کم یاد کرتا ہے، آپ کو مصطفیٰ کے صدقے سے جو لقب ملے ہیں ان القابات کی وجہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ بلکہ اگر خلفائے راشدین دیکھیں تو ہر ایک کا نام شروع ہی عین سے ہو رہا ہے۔ فاروق اعظم آپ کا حقیقی نام کیا ہے؟ عمر۔ بول لیجئے، دیکھیں نا، میں کسی کرکٹر کا نام پوچھتا تو سارے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے زیادہ آواز اونچی آتی۔ دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ عمر۔ تیسرے کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ چوتھے کا نام کیا ہے؟ علی۔ عبداللہ، عمر، عثمان، علی۔ عبداللہ کا نام بھی عین سے شروع ہو رہا ہے، عمر کا نام بھی
آئین سے شروع ہو رہا ہے، عثمان کا نام بھی آئین سے شروع ہو رہا ہے، علی کا نام بھی آئین سے شروع ہو رہا ہے، گویا چاروں کا نام آئین سے شروع ہو رہا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ذہن میں رکھیں، آئین کے بھی بہت مطلب ہیں عربی میں، لیکن ایک مطلب ہے چشمہ۔ فرمایا مصطفیٰ کی بات، یہ وہ چار خلفاء ہیں جنہوں نے حضور کے دین کی وراثت، کملی والے آقا کے دین کو آگے پھیلایا ہے، اور اس انداز سے پھیلایا ہے منصب خلافت پہ بیٹھ کے کہ گویا ان کے کردار، ان کے وہ روشن ادوار بتا رہے ہیں۔ کملی والے آقا کے فیضان کا چشمہ جس سے بھی نظر آ رہا ہے، یا عبداللہ یعنی ابو بکر سے نظر آ رہا ہے، یا عمر سے نظر آ رہا ہے، یا عثمان و علی سے نظر آ رہا ہے۔ اب سنیے حضرات، لقب جو ہے صدیق، اس کی پہلی وجہ حضرت سیدنا نبا حبشیہ فرماتی ہے، میں نے آقا کریم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق۔ یہ میں نے کہا نا کہ لقب اتنا مشہور کیوں ہوا کہ آج لوگ نام سے واقف نہیں ہے کہ آپ کے لقب سے ہر بچہ واقف ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، حضرت سیدنا نبا حبشیہ فرماتی ہے کہ میں نے خود سونے نبی کو یہ فرماتے سنا، یا ابا بکر، ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر بے شک قد سماک الصدیق، اللہ سونے نے بھی تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جس نو کہندے او یار، بولو بولو صدیق جس نو کہندے او یار، صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا اقرار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا اقرار۔ سارے بولیے، صدیق جس نو کہندے آ یار۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی نے معراج کی رات جبریل سے واپسی پہ جبریل سے کہا، یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، اے جبریل میں اپنی قوم کو جب جا کے یہ بتاؤں گا کہ میں راتوں رات اتنا بڑا سفر کر کے آیا ہوں، زمین سے یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی سے پھر میں نے لامکان تک کی سیر کی، رب سونے کا دیدار کر کے واپس آیا، میری قوم مجھ پر اعتبار نہیں کرے گی، یقین نہیں کرے گی۔ جبریل نے کہا سونے اگر قوم اعتبار نہیں کرے گی فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، آپ کا یار ابو بکر تو اعتبار کرے گا، تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اللہ خود ابو بکر کو صدیق کہہ رہا ہے۔ صدیق جس نو کہندے او یار۔ اب یہ مصرع اتنا آسان ہے اور آپ کی پنجابی زبان میں ہے، اسے تو سارے مچل کے پڑھیے تاکہ، اور انشاءاللہ اگلا مہینہ رجب کا ہے، آپ اس اعتبار سے بولیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے یہاں سے حضور کا پیار بھی بتایا جاتا ہے، سرکار دو عالم کے ہر صحابی کا پیار سکھایا بتایا جاتا ہے۔ ابھی کملی والے آقا کے یار ابو بکر کا ذکر ہوگا، اگلے مہینے مولا علی کا ذکر ہوگا، نہ اس کے ذکر میں ہم نے کنجوسی کرنی ہے، نہ علی پاک کے ذکر میں کنجوسی کرنی ہے، مچل کے پڑھیے۔ صدیق جس نو کہندے او یار، بولو بولو یار مصطفیٰ دا، جس سب تو پہلا کیتا اقرار
اور اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حبدار، بولو بولو، ہر چیز لے کے آیا حبدار۔ اچھا، اگلا شعر سننے سے پہلے میں مفہوماً بس ایک بات روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک مصطفیٰ کریم کے غلام حضور کی بارگاہ میں آیا تو اس نے دیکھا جیسے ہمارے ہم مجالس میں ہوتا ہے نا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، تھوڑی دیر بعد نعرہ لگ جاتا ہے۔ حضور کی مجلس میں سرکار سیدنا صدیق اکبر کا یہ طریقہ کار تھا، وہ جب حضور کو دیکھا کرتے تو حضور کو دیکھ کے ہر تھوڑی دیر بعد احسن 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 کی صدا بلند ہوتی، کبھی ادھر سے احسن کوئی کہہ رہا، کبھی کہاں سے احسن احسن کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ صحابی جو بعد میں بنے وہ پہلی دفعہ آئے تھے، تو انہوں نے کسی سے پوچھا یار یہ وجہ کیا ہے کہ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سن رہا ہوں، کبھی ادھر سے آواز آ رہی ہے احسن، کبھی ادھر سے آ رہی ہے احسن، کبھی ادھر سے احسن احسن، جیسے آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لگا رہے ہیں۔ اب انہیں جواب کیا دیا صدیق اکبر نے، میں وہ جواب انہی دو مصروں کی صورت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پچھیاسی کی صحابی دسو پسند کیے، پچھیاسی کی صحابی دسو پسند کیے، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، دسیا صدیق اکبر دیدار، جس سب تو پہلے کیتا، لفظ ابو بکر بتا رہا ہے مومنوں میں سب سے پہلا ایمان والا اگر دیکھنا ہے عائشہ کے بابا ابو بکر کو دیکھ لیا جائے، جس سب تو پہلا کیتا اقرار، اقرار مصطفیٰ دا۔ حضرت نزال بن سمرہ فرماتے ہم مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، خوش طبی فرما رہے تھے، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی نے عرض کیا یا علی ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ابو بکر کے بارے میں کیسا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولا کائنات مولا علی مسکرائے، فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل وعلی لسان محمد۔ فرمایا میں ابو بکر کی شان کیا بیان کروں، مولا علی کہہ رہے ہیں میں ابو بکر کی عظمت کیا بیان کروں کہ جس ابو بکر کا نام صدیق رب نے نوریوں کے سردار جبریل کی زبان پہ بھی صدیق رکھا ہے، نبیوں کے امام محمد کی زبان پر بھی صدیق رکھا ہے۔ صدیق جس نو کہندے او یار، سارے بولیے صدیق جس نو کہندے او یار، مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار۔ حضرت یحییٰ حکیم بن سعد آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں مولا علی نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا، فرمایا میں نے علی پاک کو یہ کہتے ہوئے سنا انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق،
فرما علی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. کون علی؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ. دوسری روایت کے مطابق فرمایا جدھر علی جائے گا حق ادھر جائے گا. اگر فطرتی طور پہ دیکھا جائے اور آج کے روشن خیالوں کی سوچ کے مطابق دیکھا جائے یہ بات سمجھ سے باہر ہے. ہوتا ایسے ہے حق جدھر ہو لوگوں کا رخ ادھر ہونا چاہیے، لیکن عظمت دیکھ یار علی پاک کی. فرمایا علی جدھر تو جائے گا حق ادھر آتا جائے گا. علی کہہ رہے ہیں اور وہ حق والا جسے سچا کائنات کا سب سے بڑا سچا نبیوں کا امام کہہ رہا ہے علی تو حق پہ ہے، حق تیرے ساتھ ہے، جدھر تو جائے گا حق تیرے ساتھ ہوگا. وہ حق والا علی بھی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے او دنیا والوں اللہ نے آسمان سے جو ابو بکر کا نام اتارا ہے وہ نام ہی صدیق اتارا ہے. صدیق جس نو کہندے او یار ہاں صدیق جس نو کہندے او یار. کنز العمال شریف کے اندر یہ روایت موجود. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سونے نبی نے فرمایا عرج بی الی السماء فما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا محمد رسول اللہ وابو بکر الصدیق خلفی. یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی معاذ اللہ یہ حق کسی اور کا تھا، حق علی پاک کا تھا، حق فلانے کا تھا، یہ اللہ معاف کرو. یہ ببانگے دو کہا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، تحریری تقریری صورت میں کہا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا دورہ آپ سو لوگوں نے سنا دیکھا ہوگا کہ جی یہ معاذ اللہ علی پاک کا حق تھا، ان سے غصب کیا گیا خلافت کا. میں انشاءاللہ جیسے میں نے گزارش کی آگے 3-4 جمعے آپ ہی کے حوالے سے ہوں گے. آج صرف اور صرف لفظ صدیق پہ بات ہو رہی ہے، بس ابھی صرف آپ کا تعارف ہوا اور لفظ صدیق پہ بات ہوئی ہے. اس لیے جو بھی آئے ہیں پھر سن لیجئے، کیونکہ نام آپ کا صدیق نہیں ہے، نام آپ کا ابو بکر، بولیے نام آپ کا صدیق نہیں ہے، نہ ہی صدیق اکبر نام ہے، نہ ہی ابو بکر نام ہے. آپ کا حقیقی نام عبداللہ ہے. یہ اس لیے بتایا ہے چونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جی نام جو ہے اس سے تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نام تو وہ ہے، یہ یوں کیوں کہا جاتا ہے. ایسی یہ بات بھی سچی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ، نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن آگے جو ہے کہ آپ کو صدیق ہی صدیق کیوں کہا جاتا ہے، علماء بات کرتے ہیں. آپ کی تحریری صورت میں بھی آپ کے علماء اکابر صدیق اکبر ابو بکر صدیق لکھ کی گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ ساتھ ساتھ وجوہات آپ سنتے جا رہے ہیں کہ رب نے کی بارگاہ سے جو ابو بکر کو ٹائٹل نام دیا گیا وہ نام ہی صدیق کا دیا گیا ہے. آج ہمیں کوئی پیر صاحب اللہ کرے سچے ہی ہوں، جو اگر جھوٹے پیر صاحب بھی ہمیں کوئی ٹائٹل دے دیں تو ہم کہتے ہیں نا جی مجھے اس ٹائٹل سے پکارا جائے. ہم اپنے نام کو بھول جاتے ہیں، بے شک وہ جھوٹا پیر ہو، زمانے کا ٹھگ ہو. رب نے یہ ابو بکر تو وہ ہستی ہے جسے مصطفیٰ بھی صدیق کہہ رہے ہیں، جبریل بھی صدیق کہہ رہے ہیں، رب بھی صدیق کہہ رہا ہے، علی مولا بھی صدیق کہتا نظر آ رہا ہے. صدیق جس نو کہندے او یار بولو بولو او یار. یہ حق لیا نہیں گیا بلکہ یہ رب رسول سے دیا جا رہا ہے. ابو بکر کی شان دیکھ، میرے نبی خود فرما رہے ہیں عرج بی الی السماء، فرمایا جب معراج کی رات مجھے آسمانوں کی سیر کروائی گئی، ہر آسمان سے گزرتے ہوئے میں نے اپنا نام یوں لکھا دیکھا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وَأَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ خَلْفِي، اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ یعنی مصطفیٰ کے پہلے خلیفہ ہے.
صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا بولو جس سب تو پہلے کیتا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا ہر چیز لے کے آیا آگے تفصیل سے یہ روایت پیش کریں گے آپ نے بار بار علماء سے سن رکھا ہے آپ نے جب گھر کا سارا سامان دیا تو اپنے گھر کی دیواروں پہ ہاتھ مارنا شروع کیا صحابہ نے پوچھا یار صدیق یہ کیا کر رہے ہو سامان تو سارا کام میں ہاتھ اس لیے لگا رہا ہوں کہیں کوئی سوئی بھی اگر رہ گئی ہے تو وہ بھی حضور کے قدموں میں آج دے دی جائے یہ بات اس لیے کی ہے میں نے پہلے کہا روشن خیال ہے لوگوں کی طرح طرح کی باتیں ہیں جی 10 روپے دے کے بھی جنت ملتی ہے ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں وہ جی 20 روپے 100 روپے دے کے بھی جنت ملتی ہے میں نے کہا جنت ہم نے آپ سے لینی نہیں ہے اس لیے جنت جس سے لینی ہے وہ تو خود اس کا نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہتے جاؤ جنت کے مالک بنتے جاؤ اتنی مہنگی بھی جنت نہیں ہے جتنی آپ نے بنا لی ہے لیکن اتنا طنز بھی اسلام میں نہیں چلتا اگر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس لیے ہاتھ مار رہا ہوں سوئی تو اس زمانے میں جو مہنگائی عروج پہ ہے آج بھی 5-10 کی مل ہی جاتی ہے اس وقت صدیق اکبر کا ایمان دیکھیں کیا میں سوئی اس لیے دیکھ رہا ہوں کوئی سوئی بھی نہ رہ جا ہو سکتا ہے یہ بھی محمد کی بارگاہ میں میرے لیے جنت کا باعث بنتی نظر آ رہی ہو اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا مصطفیٰ دا اگلے جمعے یہ ساری روایت سنائیں گے ایک صحابی نے میرے صدیق سے پوچھا اے صدیق آپ کی آرزو تمنا کیا ہے آپ نے 3 تمنائیں بتائیں جن میں سے ایک یہ ہے نظر میری ہو چہرہ ہر وقت ان نظروں میں محمد کا سجتا رہے پوچھیا سی کہ صحابی پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار ہاں دسیا صدیق اکبر دیدار آخری یہ مقطع سنیے اور اس کے بعد آخری روایت شاعر نے بہت بڑی بات کی ہے جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا سارے پڑھئے صدیق جس نو کہندے او یار جس سب تو پہلے کیتا اقرار ایک دفعہ نعرہ تحقیق بھی لگائیں نعرہ تحقیق سارے بولیے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ترمذی شریف کی روایت ہے میں جلدی سے سنا دیتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی شان بھی دیکھیں اسے ایک روایت سے بہت سے اسباق اور بہت سے عقیدے ملتے ہیں
حضرت سیدنا سعید بن زید آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. سرکار ہیں، سرکار کے ساتھ ابو بکر ہیں، سرکار کے ساتھ عمر ہیں اور آپ کے ساتھ عثمان ہیں. سفر دیکھو یار ذرا، جو مدینہ شریف گئے ہیں، جنہوں نے احد پہاڑ کی زیارت کی ہے، وہ اس پہاڑ کو سامنے لائیں. جنہوں نے نہیں دیکھا، یہی آپ خیالات میں کوئی پہاڑی لے آئیں. اللہ آپ کو تمنا رکھیں، اللہ آج کی اس مقبولیت کا گھڑی کا صدقہ یا اللہ ہر ایک کو مدینے کی زیارت نصیب فرما دیں. اب آپ یہ اس خیال کے ساتھ دیکھیں، سنیں گے انشاءاللہ. آگے جب بات پوری سنیں گے آپ کو لطف آئے گا. صحابہ کی شان بھی دیکھیں، میرے نبی کا علم غیب بھی دیکھیں اور سونے نبی کے اختیارات بھی دیکھیں. اس ایک بات میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں آپ کے ساتھ، حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں. جیسے ہی صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی سرکار دو عالم نے احد پہاڑ پہ اپنا قدم رکھا، چونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا حضور آگے پیچھے صحابہ، ادھر حضور نے رکھا ساتھ ہی دیگر صحابہ نے رکھا، ابوبکر عثمان اور علی نے، یہ تین ہیں، ٹوٹل ہو گئے 4. کہا جیسے ہی قدم رکھا احد پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا، لرزنے لگا، ادھر لرزنے لگا. اب یہ ہے حقیقت، صوفیاء کی زبانی دیکھیں. صوفیاء فرماتے ہیں لرزنے لگا، گویا ہم یہ سمجھتے ہیں ابو بکر عثمان اور عمر اور مصطفیٰ کریم کے بابرکت قدم جب اس پہاڑ پہ لگے، گویا پہاڑ اتنا خوش ہوا کہ وہ بھی وجد میں آ کے مصطفیٰ پر درود پڑھ رہا ہے. یہ صوفیاء کی بات ہے. لیکن وہ جب پہاڑ لرزنے لگا تو مصطفیٰ کریم نے دیکھا پہاڑ پر کب کبھی طاری ہوگی. حضور نے زور سے اس پہاڑ پہ اپنا پاؤں مبارک مارا، ایک روایت کے مطابق عصا مارا، بہرحال مارا اور کہا اس بت ٹھہر جا. حضور پہاڑ کو کہہ رہے ہیں، کان نہیں ہوتے، سن نہیں سکتے، دیواریں یہ میں اور آپ ہی ہیں، دیواروں گردی ہو جائیں روکیں دیوار کو. یہ جو کہتے ہیں فلانا کو شے نہیں، بابے کو شے نہیں، ہاں ہم ایسے بابوں کی بات بتا سکتے ہیں، جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے نظر آ رہے ہیں، گرتی ہوئی دیواروں کو دور سے آواز دے کے بھی رکواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نہیں یقین تو ان تینوں میں سے جو 3 صحابہ میں سے جو دوسرا ہے عمر، یہ وہ عظیم ہستی ہے، آپ نے سن رکھا ہے جب آپ نے مسجد نبوی سے کملی والے آقا کو خطبہ دے رہے ہیں اور عمر کو آواز دی جا رہی ہے، عمر یا ساریت الجبل، یا حضرت عمر جواب دے صدا دے رہے ہیں، اتنے دور سے صدا دی جا رہی ہے. اب اگر یہ کہا جائے معاذ اللہ، یہاں تک یہ بات کی گئی چونکہ روشن خیال جو ہوئے اتنے اللہ نے قرآن و حدیث سے جب دور کر دیا تو ایسی باتیں ہوتی ہیں. جب یہ کہنا شروع کر دیا جائے اور پھر نوجوان بھی اس پہ دلائل پہ دلائل، دلائل پہ دلائل، اکثر ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں دیکھیں جی دلیل ہے. میں نے کہا دلیل تو یہودیوں کے پاس بھی ہے، یہودی بغیر دلیل کے یہودی نہیں ہے، عیسائی بغیر دلیل کے عیسائی نہیں ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، کوئی بات بری لگے تو آپ بعد میں پھر معذرت کر لوں گا، لیکن ہم بھی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کسی عیسائی پڑھے لکھے سے بات کر کے اپنا اسلام سچا ثابت کرے. آپ قرآن لے کے جائیں گے، اس کے پاس قرآن کو وہ مانتے ہی نہیں، کیسے ثابت کریں گے؟ آپ بخاری لے کے جائیں گے، وہ بخاری کو مانتے ہی نہیں، آپ اسلام کو سچا کیسے ثابت کریں گے؟ باتیں یہاں تک ہیں اور ہم ابھی تک انہی مسائل میں استاد جی انگوٹھے چومنا جائز ہے یا نہیں جائز، میلاد کریں 11ویں کریں، داڑیاں ہماری سفید ہو گئی ہیں، لیکن آج تک ان باتوں کو کر بھی رہے ہیں، لیکن پھر سوالوں پہ سوال، سوالوں پہ سوال. میں نے پہلے کہا دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلائل ہے تو بس پھر آپ نے ایک ہی بات ذہن میں رکھنی ہے، بس یار دی گل سنا، اور کسی کی بات نہیں کرنی. جدھر جانا ہے مصطفیٰ کی باتیں کرنی اور حضور کی باتیں سننی ہے. جب یہاں تک یار یہ بات کہہ دی جائے بدبختوں کی طرف سے جو زمانے میں اپنے آپ کو بہت بڑے انجینئر تصور کرتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا ماضی قریب میں ہی ہے، اور بہت ببانگے دوہل اس سے دوبارہ سوال کیے گا، وہ پھر یہ کہہ رہا ہے. ایک تو ہوتا نا چلو جی سبقت لسانی ہوگی، نہیں یار وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوگا، یوں کہہ دیا. وہ پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے یار خالد بن ولید کے پاس تم لوگ کہتے ہو انہوں نے تلواریں توڑی، 9 تلواریں توڑی، 2 تلواروں سے لڑتے تھے. کہا مجھے یہ بتاؤ اب جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اگر سامنے کلیشنکوف والا آ جائے تو خالد بن ولید تلوار کے ساتھ کریں گے کیا؟ میں نے کہا اصل میں آپ کمرے سے باہر نکلے کبھی نہیں ہیں. اگر آج بھی آپ باہر نکل کے جیلم سے وزیر آباد کا رخ کر کے دیکھو، رب محمد کی قسم یہاں نہتے ہاتھوں والوں میں بھی پولیس والوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ خالد بن ولید کے غلاموں کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ کلیشن کوفوں کے مقابلے، یہ ایٹم بم کے مقابلے ایمان سے مضبوط ہمیں کائنات کا
کا کوئی بھی اسلحہ نظر نہیں آتا. ہم نے بڑے بڑے ایسے اسلحے والوں کو دیکھا ہے. ادھر ایمان اگر اپنی پاور دکھاتا ہے ہر شے نیست و نابود نظر آ رہی ہے. یہی بات ہے. مثال میں دے رہا ہوں, ابھی آپ 3 بندے ہوں, دوسری طرف 300 ہوں, جتنے مرضی بہادر ہوں, ایمان سے بتائیں آپ جیتیں گے یا ہاریں گے؟ جو ہاریں گے وہ بتائیں, جو جیتیں گے وہ بتائیں. اب ہر ایک اپنے ایمان کو دیکھ کے بول رہا ہے ہم جیتیں گے یا ہاریں گے. میں پہلا مارکا جو اسلام کا ہوا تھا, ادھر 313 تھے, ادھر 1000 تھے. ہر ایک کے پاس پورا جنگی سامان تھا. 313 ہیں, تلواریں صرف 8 ہیں. یہ کلاشن کوفوں کے استدلال کرنا اور یہ اس طرح کی باتیں کرنا, بند کمرے میں یہ ساری باتیں آ سکتی ہیں. باہر نکل کے دیکھو, محمد عربی کے غلام آج بھی نام مصطفیٰ پہ جانیں دیتے نظر آ رہے ہیں. آج بھی ہر ایک, یہ دیکھیں نا پورا سوشل میڈیا ہر جگہ, جی سپر پاور فلاں, سپر پاور فلاں, سپر پاور فلاں. نبی کی ناموس کی بات آتی ہے, ہمارا نوجوان شاید جسے 6 کلمے بھی صحیح نہیں آتے لیکن پہلے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے وہ بھی میدان عمل میں اترتا ہے. سپر پاور ہوگا, اپنی جگہ ہوگا. کائنات میں محمد عربی سے بڑا کوئی نظر نہیں آ رہا. صدیق اکبر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں, سرکار ہیں. کہا لرزہ طاری ہوا. مصطفیٰ نے کہا اصبر, ٹھہر جا. فرمایا تجھے پتہ نہیں, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الصِّدِّيقُ وَالشَّهِيدَانِ. اب ہے کون کون؟ ابو بکر, عمر, بول لیجئے, نام بولے, اللہ آپ کو ثواب دے گا. ابو بکر, عمر, عثمان, یہ 3 ہیں, چوتھے سرکار ہیں. اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تجھ پر صدیق ہے, عمر ہے, عثمان ہے, جو ہیں وہ ہیں. آپ مجھے بتائیں, جو آپ میں سے فوجی ہیں یا جو فوج میں سے ہو, کیا ہے آپ کے خاندان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی فوجی ہوگا جو بھی بیچارہ بارڈر پہ ہے. آپ آج ہی فون پہ اس سے بات کریں, ہاں جی شہید صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے, ہوگا میرے جیسا کمزور ایمان والا وہ یہی کہے گا, وہ یار کیوں مارنے پہ تلا ہوا ہے. بے شک اچھی بات ہے, شہید ہم سارے جاتے ہیں, یا اللہ شہادت کی موت دے, مرنا تو ہے ہی ہے. آپ اسے شہید کہیں جو بارڈر پہ ہے, وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا, بھئی میں نے تیرا کیا کر لیا, یا تو بھی سے مجھے شہید کہہ رہا. مصطفیٰ کے ساتھ عثمان و علی ہے, عثمان ہے, عمر ہے, دونوں کو شہادت ملی ہے, لیکن ابھی جب ساتھ ہیں دونوں زندہ ہیں. حضور پہاڑ کو روک کے کہہ رہے ہیں اس وہ ٹھہر جا, تجھے پتہ نہیں تجھ پر اس وقت ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. یہ نہیں کہا کہ ایک صدیق, دوسرا عمر, تیسرا عثمان, نہ کہا ایک صدیق ہے, دوسرا بھی شہید, تیسرا بھی شہید. آقا جی دونوں زندہ ہیں, کہا دونوں زندہ ہیں, محمد کی نبوت کی نگاہ دیکھ رہی ہے, ان دونوں کو میرا رب شہادت کی موت عطا کر رہا ہے. نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, وہ دیوار بھی تیرے گھر میں ہوگی. میرا نبی ہر اس شے کا علم رکھتا ہے جس شے کا رب نے دے دیا ہے. ہمارے پاس وہ ترازو نہیں ہے کہ کیا دیا کیا نہیں دیا. ہم اتنا جانتے ہیں, دینے والے نے باہر شے دی ہے, لاجواب علم دیا ہے, لاجواب حسن دیا ہے. دینے والے نے دینے میں کمی نہیں کی, لینے والے محمد نے لینے میں کمی نہیں کی. صدیق جس نو کہندے او یار, بولو بولو, صدیق جس نو کہندے او یار, مصطفیٰ دا جس سب تو پہل کیتا اقرار. اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی, ہر چیز لے کے آیا حبدار. مصطفیٰ دا بولو, ہر چیز لے کے آیا حبدار. مصطفیٰ دا پوچھیا سی کہ صحابی دسو پسند کیے, پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے, دسیا صدیق اکبر دیدار. مصطفیٰ دا دسیا
صدیق اکبر دیدار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، حضور کی عظمت، حضور کی رفت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے صدقے میں حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔